معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ، سب ہیڈنگ دنیا اسلام کا انتشار۔ یہ مسئلہ محض سلطنت مملوکیہ اور دولت عثمانیہ کی قوت آزمائی کا نہ تھا، بلکہ حقیقتاً اس کا تعلق دنیا اسلام کے عام انتشار اور پراگندگی سے تھا۔ خلافت عباسیہ کے مصر میں منتقل ہونے کے بعد اسلام کی متحدہ سیاسی قوت پارا پارا ہو گئی تھی اور خلیفہ کا اقتدار صرف مذہبی اور رسمی رہ گیا تھا۔ سلطان سلیم کے ابتدائی عہد میں دنیا اسلام کے ضعف و انتشار کی جو حالت تھی، اس کا اندازہ مولانا سید سلمان ندوی کے محققانہ رسالے خلافت عثمانیہ کے حسب ذیل اقتباسات سے ہو سکتا ہے۔ 9ویں صدی کے اواخر میں دنیا اسلام کے نقشے پر نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ اس عظیم الشان جمہوریت کا قالب بے جان ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اس کے دل و دماغ خلافت مصر کی کمزوری اور ضعف کا یہ حال پہنچا ہے کہ وہ دور کے اجزائے بدن کی تو کیا، آس پاس کے اعضاء کی قوت کا سہارا بھی نہیں رہے ہیں۔ بڑی بڑی سلطنتیں اور حکومتیں چھوٹی چھوٹی ریاستوں، امارتوں اور ٹکڑیوں میں بٹ گئی ہیں۔ ہندوستان سے لے کر اسپین تک تم کو یہی کیفیت اور یہی نقشہ نظر آئے گا۔ ہندوستان کی طاقت سندھ، گجرات، مالوا، احمد نگر، بیجاپور، برہان پور، بیدر، کشمیر، جونپور، بنگال اور دہلی وغیرہ صوبے دار حکومتوں میں منقسم ہو گئی ہے۔ ترکستان میں بخارا، بلخ، خوارزم، مرو اور کاشغر میں بیسیوں خان چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر حکمراں ہیں۔ روس کا علاقہ کریمیا، کازان، استراخان میں بٹ گیا ہے۔ علاقہ قفقاز میں آذربائیجان، داغستان، گرجستان سب بکھرے ہوئے اجزاء ہیں۔ افغانستان و خراسان میں مختلف تیموری شہزادے اور ترکمانی امراء ادھر ادھر قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ عراق ایک مستقل حکومت ہے۔ مصر و شام میں مملوک سلطانوں کی سلطنت ہے۔ عرب چھوٹے چھوٹے شیوخ میں بٹا ہوا ہے، یہاں تک کہ یمن میں تو ایک ایک شہر کا الگ الگ امیر ہے۔ حجاز شرفا کے ایک خاندان کے ماتحت تھا جو کبھی مصر کے زیر اثر بن جاتے تھے، اور جب کبھی موقع ملتا تھا امام یمن سے ساز باز کر لیتے تھے۔ امام یمن اور سلطان مصر میں ایک سلسلہ جنگ برپا تھا۔ مصر کے پار سوڈان، طرابلس، تیونس، الجزائر، فاس کتنی ہی ریاستیں تھیں۔ اسپین کی ایک سلطنت کے غرناطہ، کرتبہ، تلالتا، شاطبہ، حمص، بطلیوس کتنے ہی ٹکڑے ہو گئے تھے، جن میں سے اب صرف ایک یا دو باقی تھے۔ غرض خانوادہ اسلام کا ایک ایک گھر اجڑ گیا تھا اور جامعہ خلافت کا تار تار الگ ہو گیا تھا۔ یہ تو دنیا اسلام کے انتشار کا نقشہ تھا۔ اس انتشار سے جو نتائج پیدا ہوئے، ان کی تصویر بھی مولانا موصوف کے قلم نے کھینچ دی ہے۔ یورپ کے مسیحی سپاہیوں نے ایک ہی دفعہ اس پر 4 گوشوں سے حملہ کیا۔ 893 ہجری سے روس نے ایشیائے وسطیٰ کے صحرا سے اسلام پر اپنا حملہ شروع کیا۔ یہ قانون کی اسلامی ریاست تھی اور ایک طویل سلسلہ جنگ کے بعد 993 ہجری میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد استرخان اور کریمیا وغیرہ کی باری آئی، یہاں تک کہ اس کے ڈانڈے بحر اسود اور سرحد ایران سے آ کر مل گئے۔ اسپین اور پرتگال ملک اندلس میں اسلام کا 857 ہجری میں خاتمہ کر کے آگے کو بڑھے۔ اسپین نے دوستی کے پردے میں تیونس اور الجزائر پر قبضہ کیا۔ پرتگال نے پورے افریقہ کو ناپ کر بحر عرب اور بحر ہند میں آ کر اپنے ڈیرے ڈالے اور عرب اور ہندوستان کے اسلامی سواحل پر قتل و غارت گری کا آغاز کیا۔ دوسری طرف مراکش کے سواحل پر آ کر دتاسی خاندان پر حملہ آور ہو گئے، جو مغرب میں ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد ڈال رہا تھا، اور آصفی، آزمور اور مامورہ پر قبضہ کر لیا۔ صلیبی سپاہیوں کی چوتھی کمین گاہ بحر روم کے جزائر تھے۔ قبرص، سائپرس، روڈوس، مالٹا اور وینس کے صلیبی دستے
مصر و شام کی ناکہ بندی میں مصروف تھے، خصوصاً قبرص، روڈوس اور مالٹا تو سینٹ جان کے صلیبی مجاہدین کے بڑے بڑے مستحکم قلعے تھے جو دن رات صرف مسلمانوں کے خون کے پیاسے رہتے تھے، اور یہی ان کی زندگی کا مذہبی فرض تھا۔ یہ در حقیقت گزشتہ صلیبی سپاہیوں کی یادگار اور فلسطین کی مسیحی 90 سالہ حکومت کی شکست خوردہ فوج کی نسل تھے۔ یہ بحر روم کے دربان تھے جن کے سامنے سے کوئی اسلامی جہاز مسلمان ملکوں کو روانہ نہیں ہو سکتا تھا۔ قبچاک، کریمیا اور روم کے مسلمان حج نہیں کر سکتے تھے۔ وینس کا بازار مسلمان عورتوں کی ناموس اور مسلمان مردوں کی آزادی کی خرید و فروخت کی بڑی منڈی بن گئی تھی۔ جو قیدی کسی حال میں اسلام سے پھرنا گوارا نہیں کرتے تھے، اگر مرد ہوتے وہ مصر لا کر بیچ ڈالے جاتے تھے، جہاں وہ مملوک سپاہیوں میں بھرتی کر لیے جاتے تھے، اور اگر لڑکیاں ہوتیں تو وہ اٹلی کے امراء اور دولت مندوں کے عیش خانوں میں بھیج دی جاتی تھیں، اور جب کبھی موقع ملتا وہ سکندریہ تک دھاوا کرتے چلے آتے۔ اس سے زیادہ بدقسمتی یہ کہ اسی زمانے میں 905 ہجری میں ایران و خراسان میں صفوہ خاندان کا ظہور ہوا، جس نے تنگ نظری سے اسلام کے بجائے شیعت کو اپنے سیاسی کارناموں کا مرکز قرار دیا۔ اہل سنت یا تو اس ملک جلا وطن ہونے پر مجبور ہوئے، یا ہنگاموں میں قتل ہوئے، یا وہ شیعہ بنا ڈالے گئے۔ اس سے بڑھ کر کے صفویوں نے سلطنت عثمانیہ کے باغی شہزادوں کو اپنے یہاں پناہ دی اور سلطان مصر سے خط و کتابت کر کے سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک متحدہ حملے کا سامان کیا۔ اس کا نتیجہ باہمی ہنگامہ آرائیاں ہوئیں اور مجموعی حیثیت سے اسلام کی تباہی۔ سب ہیڈنگ دیوان کا فیصلہ۔ دنیا اسلام کی یہ حالت سلیم سے پوشیدہ نہ تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس ضعف و انتشار کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ خلافت اور سلطنت دو علیحدہ علیحدہ شخصیتوں میں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ اسلام کے گزشتہ اقتدار کو از سر نو قائم کرنے کے لیے اس کے نزدیک ان دونوں شخصیتوں کو ایک ہی ہستی میں مدغم کر دینا نہایت ضروری تھا، اور چونکہ دولت عثمانیہ سے زیادہ طاقتور اس وقت کوئی دوسری اسلامی سلطنت نہ تھی، اور دفاع و جہاد کا فرض جو منصب خلافت کا پہلا مقصد ہے 150 برس سے وہی ادا کر رہی تھی، اس لیے دنیا اسلام کی امامت کا حقدار بھی اس سے زیادہ کوئی دوسرا نہ تھا۔ لیکن حجاز و مصر و شام پر جو اسلامی دنیا کے اصلی عناصر تھے، مصر کے مملوک سلاطین کی حکومت تھی، اور ان اجزاء کو شامل کیے بغیر خلافت کا دائرہ اقتدار مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ جب سلیم نے سنان پاشا کی تحریر دیوان کے سامنے پیش کی تو نہ صرف کانسو گوری کے ماندانہ روش پر غور کیا گیا جو اسماعیل سے ملا ہوا تھا اور جس نے ایران کی جنگ کے موقع پر سامان رسد کے قافلے کو عثمانی لشکر میں جانے سے روک دیا تھا، بلکہ خلافت و امامت کے مسئلے پر بھی مذکورہ بالا حالات کی روشنی میں بہت دیر تک بحث ہوتی رہی۔ بالآخر یہ طے پایا کہ حرمین شریفین کی خدمت کا حق سلطان عثمانی سے زیادہ کسی دوسرے مسلمان حکمران کو نہیں پہنچتا، اور اس کے لیے جنگ ناگزیر ہے۔ رئیس آفندی محمد پاشا نے اس رائے کی موافقت میں ایک نہایت پرزور تقریر کی اور کہا کہ وہ دولت علمیہ کا فرض ہے کہ اس حق کو بذریعہ فتح حاصل کرے۔ سلیم محمد پاشا کی تقریر سے اس قدر خوش ہوا کہ اسی وقت اس کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ غرض دیوان نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے کانسو گوری سے اطاعت کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور اگر وہ انکار کرے تو لڑائی شروع کر دی جائے۔ سلیم محمد پاشا کی تقریر سے اس قدر خوش ہوا کہ اسی وقت اس کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ غرض دیوان نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے کانسو گوری سے اطاعت کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور اگر وہ انکار کرے تو لڑائی شروع کر دی جائے۔ سب ہیڈنگ شام کی فتح۔ کانسو گوری اس وقت حلب میں مقیم تھا۔ سلیم کے ایلچی جب یہ پیغام لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے برا فروختہ ہو کر ان کو قید میں ڈال دیا، لیکن سلیم لڑائی کا عزم پہلے ہی کر چکا تھا۔ ایلچیوں کے روانہ کرنے کے فوراً ہی بعد وہ خود بھی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ سے شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب عثمانی لشکر شام کی سرحد میں داخل ہوا تو کانسو گوری کو اپنی غلطی کی اہمیت معلوم ہوئی۔ اس نے سلیم کے ایلچیوں کو فوراً رہا کر دیا اور صلح کی گفتگو شروع کی۔
مگر سلیم صلح کے لیے قسطنطنیہ سے نہیں روانہ ہوا تھا۔ 25 رجب 922 ہجری بمطابق 24 اگست 1516 عیسوی کو حلب سے قریب مرج دابق کے میدان میں پہلا معرکہ پیش آیا جس نے شام کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ مملوک نہایت بہادری سے لڑے، لیکن آپس کے اختلافات سے ان کی قوت پہلے ہی کمزور ہو گئی تھی۔ علاوہ بنی کانسو گوری کے 2 فوجی سرداروں یعنی خیر بے اور غزالی نے لڑائی شروع ہونے سے قبل سلیم سے ساز باز کر لیا تھا۔ خیر بے حلب کا گورنر تھا اور غزالی فوج کا ایک بڑا افسر تھا۔ ان دونوں نے عین موقع پر غداری کی۔ جلبانوں کے دستوں کو لے کر جو چرکسی مملوکوں سے نیچے درجے کے مملوک تھے اور چرکسوں سے حریفانہ رقابت رکھتے تھے، میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ کانسو گوری کے پاس توپیں نہ تھیں۔ عثمانی توپوں کی گولہ باری نے مصری فوج کو، جس کی قوت خیر بے اور غزالی کی غداری سے ٹوٹ چکی تھی، زیادہ دیر تک میدان جنگ میں ٹھہرنے نہ دیا۔ صرف 1 گھنٹے کے اندر لڑائی ختم ہو گئی۔ بوڑھا سلطان کانسو گوری بھی یہ دیکھ کر اب مقابلہ بے سود ہے بھاگا، لیکن شاید اپنے ہی سپاہیوں کی بھیڑ میں دب کر مارا گیا۔ سب ہیڈنگ: حلب کا خیر مقدم۔ سلیم فاتح کی حیثیت سے حلب میں داخل ہوا۔ خیر بے نے شہر کی کنجیاں پیش کیں۔ باشندگان شہر نے حاضر ہو کر وفاداری کا حلف لیا۔ مفتی وہلان مکی لکھتے ہیں کہ حلب کے باشندے اپنے علماء اور صلح کے ساتھ سروں پر قرآن رکھے ہوئے سلطان کے استقبال کو آئے، فتح کی تہنیت پیش کی اور رحم و درگزر کے خواستگار ہوئے۔ سلیم ان سب سے مہربانی کے ساتھ پیش آیا۔ پھر جب وہ جامع مسجد میں گیا تو اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ پہلے سلاطین مصر کے القاب میں خادم الحرمین شریفین کا لقب شامل کیا جاتا تھا، لیکن حلب کی فتح کے بعد جامع مسجد کا خطیب جب خطبہ دینے کھڑا ہوا تو سلطان سلیم خان کے نام کے ساتھ اس لقب کا اضافہ کیا۔ سلطان نے اسے آئندہ کامیابی کی بشارت خیال کیا اور اس قدر خوش ہوا کہ حوصلہ پہنے ہوئے تھا جو حلہ پہنے ہوئے تھا اتار کر اسی وقت خطیب کو دے دیا۔ سب ہیڈنگ: دیگر فتوحات۔ حلب میں چند دنوں قیام کرنے کے بعد سلیم شام کے دوسرے شہروں کی فتح کے لیے روانہ ہوا۔ ہر شہر نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنے دروازے کھول دیے اور وہاں کے لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کا خیر مقدم کیا۔ سلیم نے ان کے ساتھ بہت نرمی کا سلوک کیا اور اپنے الطاف و کرام سے انہیں بالکل مطمئن کر دیا۔ چنانچہ دمشق، بیت المقدس، حمص اور متعدد دوسرے شہر نہایت آسانی سے فتح ہو گئے اور ہر جگہ سلیم کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ دمشق میں اس نے شیخ محی الدین بن عربی کے مزار پر ایک مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور وہاں کے فقراء کے لیے ایک مطبخ بھی قائم کیا اور اس کے اخراجات کے لیے کافی جائیداد وقف کر دی۔ سب ہیڈنگ: تومان بے۔ شام کے اس آسانی سے فتح ہو جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوئی کہ کانسو گوری کی وفات پر اس کے جانشین کے انتخاب کے لیے مملوکوں کے تمام بڑے بڑے فوجی سردار فوراً قاہرہ روانہ ہو گئے اور میدان عثمانیوں کے لیے خالی ہو گیا۔ مملوکوں میں دستور یہ تھا کہ سلطان کا انتخاب 24 بلند پایہ امراء کیا کرتے تھے جو فوج و حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر مامور ہوتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر یہ امراء القاہرہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے تومان بے کو، جو اپنی حیرت انگیز شجاعت، فوجی قابلیت اور شریفانہ اوصاف و خصائل کی وجہ سے خاص طور پر ممتاز تھا، سلطان منتخب کیا۔ تومان بے کے انتخاب سے مملوکوں میں ایک تازہ روح پیدا ہو گئی۔